ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تیم کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے بصرہ گیا۔ جب بازار پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک راہب اپنے عبادت خانے میں موجود لوگوں سے کہہ رہا تھا، سرزمین عرب سے آنے والے ان معزز تاجروں سے ذرا یہ تو معلوم کرو کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ تو وہ معزز قریشی تاجر آگے بڑھ کر بولا، جی ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ راہب کو معلوم ہوا تو اس نے بڑی بےتابی سے اس قریشی جوان سے پوچھا، کیا آپ کے ہاں احمد نامی کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے؟ تاجر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو راہب نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کچھ یوں کرایا، یہ حضرت عبد المطلب کے نور نظر حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ان کے ظہور کا ماہ مبارک یہی ہے، وہ آخری نبی ہیں اور ان کا ظہور سرزمین حرم مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ پھر وہ اس جگہ ہجرت کریں گے جہاں کی زمین تو پتھریلی اور شور زدہ ہوگی مگر وہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، تمہیں تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہونا چاہیے۔ وہ قریشی تاجر فرماتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں اور میں فوراً وہاں سے چل پڑا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ مکہ شریف پہنچتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نئی خبر ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم امین کے طور پر جانتے ہیں، نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ یعنی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اور چلو تم بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں دیر مت کرو کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ تاجر کا دل راہب کی باتوں سے اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت سے بھرپور باتیں سن کر مزید متاثر ہوا اور اس نے راہب کی تمام باتیں بھی بتا دی۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے اس نوجوان تاجر کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بصرہ کے راہب اور عاشق اکبر کی باتوں سے متاثر ہونے والا یہ قریشی تاجر آخر کار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن بابرکت سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اور جب اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قریشی سردار نوفل بن خویلد کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ قریشی سردار دین اسلام کا پرچم تھامنے والوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھاتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے رب کریم سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس قریشی تاجر نے اسلام کیا قبول کیا، اس ظالم سردار نے ان حضرات پر ظلم کی انتہا کر دی
اس نے ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھنے کا حکم دیا تاکہ یہ حضرات خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کر سکیں، اور رسی سے باندھنے والا بھی کوئی غیر نہ تھا بلکہ اس قریشی تاجر کا اپنا سگا بھائی عثمان بن عبید اللہ تھا۔ ان حضرات کو ایک ہی رسی میں باندھا تو اس لیے گیا تھا کہ یہ اسلام سے منہ پھیر لیں، مگر ان کے پایہ استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، کیونکہ دشمنان اسلام نے ظاہری طور پر ان حضرات کے جسموں کو رسی میں باندھ رکھا تھا، مگر ان کے دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں یہ دونوں حضرات قرینین یعنی دو ساتھی کے نام سے پکارے جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ متوفی 855 ہجری شرح سنن نبی داود میں ان تاجر کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قریشی تیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی 7ویں پشت میں کعب بن مرہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگت سرخی مائل سفید تھی، قد متوسط و درمیانہ تھا، سینہ چوڑا اور شانے کشادہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی طرف مڑتے پورے رخ سے متوجہ ہوتے۔ حسین چہرے پر بڑی خوبصورت باریک سی ناک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں بڑے تھے اور بڑی تیزی سے چلا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر رکھے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: محمد، عمران، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یوسف، عیسیٰ، یحییٰ، صالح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ والدین اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کامیاب تاجر گھاٹے کا سودا کر لے؟ چنانچہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تجارت کی وہ بڑی ہی نفع مند ثابت ہوئی، اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ پاک اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا، اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں چلیں تو گھبرائے نہ پچھتائے، بلکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اور جب اسلامی فتوحات کے نتیجے میں فراوانی کا دور آیا تو مال و دولت کی چمک دمک آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ چنانچہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے انہیں رنجیدہ خاطر دیکھ کر سبب پوچھا اور عرض کی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے، نہیں، پریشان تو ہوں مگر اس کا سبب آپ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک مرد مسلم کی نیک بیوی ہیں، بلکہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس کافی مقدار میں مال جمع ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں۔ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے راہ خدا میں تقسیم فرما دیں۔ پس حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ 1 درہم بھی نہ چھوڑا۔
حضرت سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانچی سے مال کی مقدار معلوم کی تو اس نے 4 لاکھ درہم بتائی۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جو بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنی برکتوں سے کبھی بھی خالی اور محروم نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پروردگار عز و جل سے جو تجارت کی تھی اس کا حقیقی نفع تو یقیناً انہیں آخرت میں ملے گا، مگر دنیا میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یومیہ آمدنی 1000 درہم سے زائد تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، جو لوگ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں دنیا و ما فیہا کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، یہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں اور ہر وقت سفر آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر انسان کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے لازم ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم اللہ پاک کا محبوب بننا چاہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے سب سے پہلے سخاوت کو اپنانا پڑتا ہے، کیونکہ جو سخی نہ ہو وہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا سے منہ نہ موڑے اللہ پاک کا محبوب بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اللہ پاک کے ایسے بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور کبھی بھی اس سے دل نہ لگایا، اور جو کمایا اسے جمع نہ کیا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کی، اور یہ مال بعض وجوہات کی وجہ سے ایک رات آپ کے پاس رہ گیا، تو ساری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا مال تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت حضر موت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو پریشان اور بے چین ہو گئے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ فکر ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ تو مدنی سوچ کی مالک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے بڑے ادب سے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟
آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے اور اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ نیک بخت زوجہ کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا اور آپ نے فرمایا، آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، جان لیجئے کہ یہ نیک باپ کی نیک بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا اور اس میں سے کچھ حصہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں بھی بھیجا۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئی اور عرض کی، اے ابو محمد، کیا اس مال میں گھر والوں کا بھی کچھ حصہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ چلیں جو باقی بچ گیا ہے وہ سب آپ لے لیں۔ فرماتی ہیں کہ جب بقیہ مال کا حساب کیا تو وہ صرف 1000 درہم ہی رہ گیا تھا۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن 1,00,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کیے اور اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس ایسا نہ تھا جسے پہن کر مسجد میں چلے جاتے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 10 اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 8 افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں جو خلافت کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی گئی مجلس شورا کے ارکان تھے۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک ہیں جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے۔ امام ابو جعفر محب طبری علیہ رحمت اللہ القوی متوفى 310 ہجری امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا گر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو میرا کجاوا درست کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر یہ سعادت اپنے نام کر لی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے طلحہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ غزوہ احد کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو زرہ کی وجہ سے اوپر چڑھنے میں مشقت ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے بٹھا کر اوپر چٹان پر تشریف فرما ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو زمین پر چلتے پھرتے کسی شہید کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔
آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در